نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت ہی قابل احترام اور عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ ڈگری بہت بڑی مل گئی کہ تم بہترین امت ہو۔ اس کو سمجھنے میں ہم نے غلطی کی کہ ہمیں کیوں بہترین امت کہا گیا؟ کیا ہمیں خاندان کی بنیاد پر بہترین امت کہا گیا؟ کیا مال و دولت اور عہدے رتبے کی بنیاد پر بہترین امت کہا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت مبارکہ کے اندر وہ وجہ بھی بتائی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں بہترین امت کہا ہے، اور اس وجہ کو سننے اور جاننے کے بعد میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو اس ترازو میں رکھنا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے بہترین امت کہا ہے ان میں میرا شمار بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ اخرجت للناس، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں تمہارے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو بھلائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور جہاں پر کوئی برائی ہوتے دیکھتے ہو، گناہ کا کام ہوتے دیکھتے ہو تو ان کو روکتے بھی ہو، ان کی اصلاح بھی کرتے ہو۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی کا مستقل عمل ہے، دعوت و تبلیغ کا عمل، لوگوں کے گھروں میں جانا، پتھر کھانا، ہجرت کرنا، بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا اور طرح طرح کی صعوبتیں اور مشکلات،
اسی ایک پوائنٹ پر تھیں کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور گناہوں سے روکنا ہے. جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم دین کہتے ہیں، اس نے رہنمائی فرما دی ہے گناہ اور ثواب کی، نیکی اور بدی کی، اچھائی اور برائی کی. آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ گناہ کیا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. نیکی کا بھی تصور موجود ہے، گناہ کا بھی تصور موجود ہے. یہ ضد ہیں، آپس میں متضاد ہیں، الٹ ہیں. قرآن مجید میں ہی اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بھی شخص کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی اس کا عہدہ اور رتبہ ہو، غریبی امیری اس میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتی، جب وہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی گزران، اس کے روزمرہ کے معاملات، اس کی روزی رزق اس پر تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کا ذکر کیا ہے جس سے منہ موڑا ہے؟ میں نے، آپ نے، ہمارے گھر کے افراد نے، ہمارے دوستوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ہمسایوں نے، اس معاشرے نے کس چیز سے منہ موڑا جس کو اللہ نے اپنا ذکر کہا تھا؟ اللہ کے ذکر میں تو قرآن بھی آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس ذکر یعنی قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمیں اس سے جڑنے کا حکم دیا گیا. عربوں کی تو زبان تھی قرآن، آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی. ذرا غور تو کریں کہ رمضان المبارک کے بعد ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اس قرآن کو روزانہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے اندر قرآن مجید کے تعلق کے حساب سے انسانوں کی 5 قسمیں ہیں. اب اس میں دیکھ لیں میں اور آپ کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ انسان وہ ہیں مسلمان جو قرآن کو اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں. اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب بھی سمجھتے ہیں اور اس کا احترام بھی کرتے ہیں. اس میں چاہے کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہ سارے کے سارے یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. اب یہ تعداد ٹوٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے کب؟ جب اس کو پڑھنے کی باری آتی ہے. تلاوت کرنے میں یہ تعداد کم ہو جاتی ہے. چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے. اس بات پر غور تو کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن مجید کو وقت دیتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں. ادب کرنے والے زیادہ ہیں، ماننے والے زیادہ ہیں، لیکن پڑھنے والے ان سے بہت کم ہیں. یہ تعداد اور بہت کم ہو جاتی ہے اس وقت جب اس قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا کہا جاتا ہے. عربی تلاوت تو ہم سارے ہی کرتے ہیں کہ جی اللہ کا کلام ہے، 1 حرف پڑھیں گے 10 نیکیاں مل جائیں گی. اس کو سمجھ کر پڑھنا کہ میرا قرآن مجھے کیا کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے آئین بنا کر بھیجا ہے، کیا فرمان ہے اس کے اندر. کیوں معاشرے کے اندر اتنی بے روی ہو چکی ہے، کیوں لڑائیاں ہیں، کیوں جھگڑے ہیں؟ قرآن کو نہیں سمجھا. یہ تعداد بہت کم ہے جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں. پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں. یہ تعداد اور بھی کم ہو جاتی ہے وہاں پر کہ ادب بھی کرنے والے موجود، اس کو پڑھنے والے بھی موجود اور اس کی ترجمہ اور تفسیر پڑھنے والے بھی موجود. یہ تعداد آدھی رہ جاتی ہے اس وقت جب اس پر عمل کرنے کی باری آتی ہے. میں اور آپ، ہمارے اندر غلطی اور کمی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں یہاں پر کھڑا ہو کر تقریر یہ کروں گا کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ، اور آپ دوسروں کو کہیں گے کہ آپ ٹھیک ہو جاؤ. نہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، نہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بڑے غلط، معاشرہ بڑا غلط ہو گیا ہے، زمانہ بڑا خراب آ گیا. ہم اس زمانے اور معاشرے کا حصہ ہیں. میں ٹھیک ہو جاؤں، میرا گھر ٹھیک ہو جائے گا، میری برادری ٹھیک ہو جائے گی، میرا خاندان ٹھیک ہو جائے گا، میرے محلے دار ٹھیک ہو جائیں گے. خرابی کی جڑ تو میں خود بن رہا ہوں. عمل قرآن اور سنت کے مطابق. یہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے
اور دین کا علم رکھنے والے بھی مار کھا جاتے ہیں، عمل نہیں ہے. اور یہ تعداد اینڈ پہ آ کر آٹے میں نمک کے برابر رہ جاتی ہے جب اس قرآن کی تبلیغ کی باری آتی ہے. ادب کرنے والے بھی ہیں بہت زیادہ، ان سے کم پڑھنے والے ہیں، ان سے کم سمجھنے والے ہیں، ان سے کم عمل کرنے والے ہیں، اور ان سے کم اس کی کتاب کو پکڑ کر لوگوں تک پہنچانے والے ہیں جو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی ہمارا قرآن یہ کہتا ہے. اس میں ہمیں شرم آتی ہے. ہم دنیا جہان کا گند کر لیں گے، بد زبانی کر لیں گے، بد کلامی کر لیں گے، فضول واہیات بحثیں کر لیں گے، لیکن نہیں کریں گے تو قرآن کی بات نہیں کریں گے. یہ شرم آتی ہے. لوگ کہیں گے کہ تم کون سے عالم ہو جو یہ دین کی بات ہمیں بتا رہے ہو. شیطان کے اوہام ہیں، وہ وہم ڈالتا ہے کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے، تو علماء کا کام ہے. میرے عزیز بھائیو، یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر مولوی ازم، امام یا باقاعدہ پیسے لے کر درس دینے والا، امامت کروانے والے کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر ہر مسلمان کو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا علم ہونا چاہیے. اگر میں نے اپنی نماز پڑھنی ہے تو میں جماعت کیوں نہیں کروا سکتا؟ اگر میں نے قرآن پڑھنا ہے تو میں لوگوں کو کیوں نہیں بتا سکتا؟ میں اگر مسلمان ہوں، میری ماں میرا باپ فوت ہو گیا ہے، تو میں ان کے جنازے کفن دفن کا بندوبست کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر جگہ پر مولوی صاحب کو ڈھونڈو، امام صاحب کو ڈھونڈو، غسل دینے کے لیے، کفن دینے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے. ہم کس بات کے مسلمان ہیں؟ آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، جو امیر المومنین ہوا کرتا تھا وہی امام ہوتا تھا. معاشرے کا سب سے بڑا انسان دنیا کے لحاظ سے، عہدے اور رتبے کے لحاظ سے، امامت کے مصلے پہ وہی کھڑا ہوتا تھا. آج جتنے بھی معاملات اس منبر رسول پر خراب ہوئے ہیں وہ غربت کی وجہ سے ہوئے ہیں. یہ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وہ غریب لوگ جو اپنے بچوں کو دنیاوی اداروں کے اندر تعلیم نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو مدارس بھیج دیا، اور وہ بچے جب پڑھ لکھ کر عالم بنے، ان کا خواب کوئی نہ کوئی مسجد ہوتا ہے کہ میں یہاں سے تعلیم مکمل کروں گا، کسی مسجد میں جا کر امامت اختیار کر لوں گا. پھر ہر مسجد کی ایک کمیٹی ہے، وہ اس مسجد کے کرتا دھرتا مالک ہوتے ہیں. اگر اس کمیٹی کے خلاف، موقف کے خلاف اس نے تھوڑا سا بھی بول دیا تو کہا جائے گا مسجد چھوڑ دو، کہیں اور جاؤ، تمہاری روزی رزق کا بندوبست کہیں اور لکھا ہے. نہیں بولتے لوگ، مسئلہ جانتے ہوئے بھی نہیں صحیح بتاتے کہ مجھے نکال دیا جائے گا. تو میرے عزیز بھائیوں، اس قرآن کو اس معاشرے میں پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس قرآن سے. پھر ایک اور بھی ذکر ہے اللہ کا، وہ ہے نماز. اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ فرماتے ہیں میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور کس طریقے سے اللہ کو یاد کرنا ہے؟ یا قرآن ذریعہ یا نماز ذریعہ. اب نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، اور میں کہتا ہوں میں بہت اونچے درجے کا مسلمان ہوں. جب اللہ کی یاد نماز کی شکل میں بھی چھوٹ گئی اور قرآن کی شکل میں بھی چھوٹ گئی تو پھر یاد کہاں سے رہے گی؟ کبھی گر گیا تو کہہ دیا کہ یا اللہ خیر فرما، کوئی مصیبت آ گئی تو یا اللہ. یہ تو مصیبت کے وقت یاد کرنا ہے نا، اللہ کو ہم نے خوشحالی کے وقت یاد کرنا ہے. اچھا، جو یاد نہیں کرے گا نا، ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ گناہ کا آخرت میں پوچھا جائے گا. یہ تصور ادھورا ہے. ٹھیک ہے لیکن ادھورا ہے. گناہ کا دنیا میں بھی پوچھا جاتا ہے. یہ ہماری وہم ہے، خام خیالی ہے کہ گناہ جتنے مرضی کر لیں آخرت میں اس کا حساب ہونا ہے. پہلا کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ نے جواب دیا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. یہ بندہ صبح نکلے گا منڈی، بازار، دکان، اپنے کسی ادارے میں، اپنی نوکری کی جگہ پر، سارا دن ہلکان ہوتا رہے گا، لوگوں سے بحثیں کرتا رہے گا، لیکن اس کی پوری نہیں پڑے گی. آج آپ 90% لوگوں سے تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ بھائی حالات کیسے ہیں. یار اللہ کا ویسے تو کرم ہے، بہت کما رہا ہوں لیکن پوری نہیں پڑتی، پیسوں کا پتہ ہی نہیں لگتا کدھر جا رہے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں، اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں. یہ معیشتاً ضنکا ہے. گزران کو اللہ نے تنگ کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا. یہ تو دنیا میں تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. بات یہیں پہ ختم نہیں ہوگی کہ میں نے دنیا میں اس کی معیشت تنگ کر دی ہے. قیامت کے دن میں اس کو نابینا اور اندھا کھڑا کروں گا. کس کو؟ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، دعویٰ مسلمانی کا ہی رکھتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا،
تلاوت قرآن مجید نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا، استطاعت کے باوجود ذکر نہیں کرتا، استطاعت کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا بندہ ہے، اور اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نابینا کھڑا کریں گے۔ یہ بڑی اچنبھے کی بات ہوگی اور بڑی پریشانی کی بات ہوگی کہ ایک شخص دنیا میں دیکھتا تھا، جب قیامت کا دن ہوگا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوگا تو یہ اللہ سے استفسار کرے گا کہ اے اللہ آج آپ نے مجھے نبینا کیوں کھڑا کر دیا ہے؟ قال ربی لما حشرتنی اعمی، اے اللہ آپ نے مجھے آج نبینا کیوں کھڑا کیا ہے؟ وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا کے اندر میری نظر تھی، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو دیکھ سکتا تھا، تیری نعمتوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا، کہ میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، کن کے ذریعے سے؟ اساتذہ کے ذریعے سے، خطبہ جمعہ میں بھی تم آیات سنتے تھے، کسی میلاد کی محفل میں بھی تم آیات سنتے تھے، سیرت النبی کانفرنس میں بھی تم میری آیات سنتے تھے، کسی محفل مجلس میں کلاس روم میں بیٹھ کر بھی تم میری آیات سنتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ فنسیتھا، تم ان کو سن کر بھول جاتے تھے، ایک کان سے تو سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے۔ میرا ایک گمان ہے کہ جتنے بھی لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی 80-85% لوگ یہاں کے مقامی ہیں، کوئی 10-15% شاید باہر سے آئے ہوئے ہیں، دور سے آئے ہوئے ہیں، لیکن عصر کے ٹائم اتنے نمازی نہیں ملیں گے۔ کوئی دعوت نامہ آپ نے نہیں بھیجا ہوا کہ جمعہ کے لیے آئیں اور عصر کے لیے نہ آئیے گا۔ ہمارے ذہن میں ایک یہ تصور بیٹھ گیا کہ جمعہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا جمعہ فرض ہے تو عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے؟ یہ کس فہم میں پڑے ہوئے کہ جمعہ لازمی پڑھنا ہے، جمعہ نہیں چھوڑنا، فجر چھوڑ دیں خیر ہے، زور چھوڑ دیں خیر ہے، عصر چھوڑ دیں خیر ہے۔ کیا اللہ کی نعمتیں بھی جمعہ کے جمعہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ آنکھوں کا استعمال صرف جمعہ کو کیا کریں، کانوں کا استعمال صرف جمعہ کو کیا کریں، زبان کا استعمال صرف جمعہ کو کیا کریں کہ اللہ جمعہ پڑھوں گا بس تو یہ نعمتیں ایک ہفتے کے لیے مجھے دے دے۔ نہیں میرے عزیز بھائی، ہر عمل، ہر نماز، ہر وقت پر ادا کرنا یہ فرض ایسے ہی ہے جیسے جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اللہ کہتے تم نے مجھے بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج ہم نے تمہیں بلا دیا، مجھے تمہاری کیا پرواہ ہے؟ حیثیت کیا ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر دعویٰ کرو کہ اے اللہ میری آنکھیں مجھے واپس لوٹا دے۔ آج اس دنیا کے اندر اس وقت بھی اگر ہم ہی منصف بن جائیں، میں اور آپ منصف بن کر دیکھیں نا، تو جتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، گو کہ ہم شکوے زیادہ کرتے ہیں مہنگائی کے، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے نا، ہم اس کے شکریہ کے طور پر ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہیں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتے، ساری عمر۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے ملائیشیا کے، یہ آکسیجن کی بات انہوں نے کی کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم استعمال روزانہ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ ایک انسان ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق روزانہ کے تقریباً 10 سے 15 سلنڈر آکسیجن کے کنزیوم کرتا ہے۔ یہ جو ہاسپٹل میں چلے جائیں نا، ان کو کہیں جی ایک آکسیجن کا سلنڈر چاہیے۔ یہ کووڈ کے دنوں میں آکسیجن کے سلنڈر بڑے ناپید ہو گئے تھے، ملتے نہیں تھے، اور اگر ہر انسان کو اپنا اپنا سلنڈر لگا ہوا ہوتا آکسیجن کا، میرے کندھے پہ بھی ہوتا، آپ کے کندھوں پہ بھی ہوتا، یہاں مسجد پہ جتنے نمازی ہیں اتنے سلنڈر پڑے ہوتے، اور کسی کی آکسیجن کا لیول وہ گرین سے یلو پہ آ جاتا اور اس کو پتہ لگتا کہ اگلے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں میری آکسیجن ختم ہو جانی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ خطبہ جمعہ چھوڑ کر پمپ پہ چلا جاتا کہ میں اس کو ریفل کروا لوں کہ میں مر نہ جاؤں۔ کتنی عظیم نعمت مفت ملے جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا آکسیجن آ کدھر سے رہی اور کہاں جا رہی۔ ہم تو بلکہ وہ قاتل لوگ ہیں جنہوں نے آکسیجن کو ختم کرنے کے ذرائع پیدا کیے ہیں۔ ہم نے درختوں کو ختم کیا ہے، میرے بزرگوں نے درخت لگائے تھے، میں نے کاٹے ہیں، لگائے کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنی گاڑی اور بائک کو چھاؤں میں کھڑا ضرور کرنا چاہتے ہیں، درخت نہیں لگانا چاہتے۔ بڑی بے حس قوم بن چکے ہیں، یقین مانیے، دل مردہ پتھر دل ہم ہو چکے ہیں، اور ہمارے اندر وہ احساس محرومی پیدا ہو چکا ہے اور احساس ذمہ داری ختم ہو چکا ہے کہ جو ہمیں دین حق پر آنے کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑا طویل موضوع ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ سے پہلے تمہیں نیکی کا نہ بتا دوں کہ نیکی کسے کہتے ہیں؟
فرمایا البر حسن الخلق، کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ یہاں پہ بھی ہم بڑی مار کھا گئے میرے عزیز بھائیو۔ داڑھی بھی بہت بڑی میں نے رکھی، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کی، 5 وقت کی نماز بھی ادا کی، تلاوت قرآن مجید بھی کی، لیکن نہ میری زبان اپنی بیوی کے ساتھ درست، نہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک، نہ میرے کوئی ملازموں کے ساتھ میری زبان درست، نہ دوستوں کے ساتھ درست۔ جب بھی مجھ سے کوئی ڈرتے ڈرتے بیچارہ بات کرتا ہے تو میں اس کو کاٹنے کو دوڑتا ہوں۔ لوگ ڈرتے ہوئے مجھ سے بات نہیں کرتے کہ کہیں یہ ایسے انداز سے میرے ساتھ بات نہ کر لے کہ سب کے سامنے بے عزتی ہو جائے۔ اخلاق نام کی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی۔ البر حسن الخلق، اور قیامت کے دن میزان اعمال میں جو سب سے وزنی نیکی ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حسن اخلاق ہے۔ قیامت کے دن میزان اعمال میں سب سے وزنی نیکی حسن خلق ہے۔ والاسم ما حاک فی صدرک، اور فرمایا گناہ پتہ ہے کیا ہے؟ گناہ یہ ہے کہ جب تو کوئی ایسا کام کرنے لگے کہ جو تمہارا ضمیر بھی گواہی دے رہا ہے کہ غلط ہے، اور تمہارا دل کھٹکے، تمہارے دل کی دھڑکن اس پر تیز ہو جائے کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ نے ہر انسان کے اندر ایک نفس مطمئنہ رکھا ہوا ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ یہ نفس مطمئنہ انسان کو غلطی کا کام کرتے وقت ایک دفعہ جھنجھوڑتا ضرور ہے۔ شراب کا گلاس ہاتھ میں پکڑتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ دفع کر یار بری چیز ہے، اس کے نزدیک نہ جا۔ چوری کرتے وقت وہ ایک دفعہ کہہ دیتا ہے کہ بہت برا عمل ہے۔ بدکاری کرتے وقت، بد زبانی کرتے وقت یہ ایک دفعہ ضرور کہتا ہے کہ اس سے رک جا۔ ہم وہ پھر پتھر دل لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم اس کی آواز سن کر پھر آگے گزر جاتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک دفعہ کر لیتے ہیں کیا حرج ہے۔ بعض لوگوں کو تو شیطان نے یہاں تک دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں توبہ کر لیں گے بعد میں جا کر، ابھی تو بچپنا ہے، لڑک پن ہے، جوانی ہے، کبھی بڑھاپا آئے گا تو اللہ اللہ کریں گے، توبہ کریں گے۔ لیکن یہ نہیں پتا کہ زندگی کا کیا پتا ہے کہ اس وقت تک پہنچنا بھی ہے کہ نہیں پہنچنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان رسمی تعلیمات سے ہم نکلیں۔ مساجد کے اندر باقاعدہ تفسیر کے درس ہوتے ہیں، ترجمہ قرآن کے درس ہوتے ہیں، خطبات جمعہ ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک نہ کانوں کی لذت بن گئی ہے۔ اس میں اصلاح کا پہلو ہم نے اپنے لیے ختم رکھا ہوا ہے۔ سننا ضرور ہے، سنتے ہیں، بڑے آؤ تاؤ سے سنتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بس ایک روٹین ہے، جیسے روٹین میں نمازیں بھی پڑھے جا رہے ہیں، درس بھی سنے جا رہے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ خطبہ سنا، جمعہ سنا ہے، 10 باتیں سنی ہیں، کوئی 2 تو اپنی زندگی میں پیدا کر لوں۔ کوئی درس حدیث، کوئی درس قرآن سنا ہے، کوئی مجھے 5-7 باتیں اچھی لگیں، کوئی ایک تو پیدا کر لوں۔ ہم ایک ہی رات میں ایسے مومن نہیں بن سکتے جو گناہوں سے دھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر غور کر کے کسی ایک گناہ کو نکالنا ہوگا، کسی ایک نیکی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، کچھ بدبخت ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے اندر، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں بھی ان جیسا نہ بنائے کہ جو گناہ کر کے پھر اس کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد رکھے جب انسان غلطی کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ کا پردہ لازمی رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر غور کر لیں، ہم نے کئی ایسی غلطیاں کی ہوں گی کہ ہم پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ راز ہے، آپ کی ذات کے پاس اس کو راز رہنے دیجیے گا، میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبح رات کی تاریکی میں اگر گناہ کیا ہے تو انہوں نے صبح بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے رات کو یہ کام کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے، میں نے چوری کی ہے، میں نے بدکاری کی ہے، میں نے فلاں کے گھر میں ڈاکہ ڈلوایا ہے، اور دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ بڑا متکبرانہ جملہ بول رہا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری ساری امت کو اللہ معاف فرما دے گا سوائے ان لوگوں کو جو اعلان گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے اس کا اعلان کرتے ہیں، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے تمہارے گناہ کا ستر رکھا، پردہ رکھا، اور تم نے وہ پردہ لوگوں کی نظر میں فاش کر کے ان کو اپنے اوپر گواہ بنا لیا۔ قیامت کے دن یہی لوگ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، آخری بات کرتا ہوں، 2 گناہ ایسے ہیں کہ جب بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے نا تو مومن کا ایمان ان سے نکل کر سر پہ آ جاتا ہے۔ میں ایمان والا ہوں، میرا دعویٰ ہے، آپ ایمان والے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں جب اس میں کوئی بندہ مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اندر سے نکل کر اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ کر کے
ہٹتا ہے تو ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ پہلا گناہ ہے الزنا، بدکاری، کہ انسان جب اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن اور بدکاری اکٹھے نہیں ہو سکتے، وہ اس کے سر پر ایمان کھڑا رہتا ہے۔ جب وہ اپنی اس بدکاری سے فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے، دور ہٹتا ہے، تو وہ ایمان اس کے اندر پھر جاتا ہے۔ خطرے کی بات کیا ہے کہ اگر اسی حالت میں انسان کو موت آ جائے، اگر اس بدکاری کے دوران انسان کو موت آ جائے، وہ بے ایمان مرے گا، وہ کافر ہو کر مرے گا، وہ مومن ہو کر نہیں مرے گا۔ اور دوسرا گناہ جس کی وجہ سے ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے وہ ہے چوری، کہ انسان جب چوری کے فعل کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن چور نہیں ہو سکتا۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں چراتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جائے کہ جس کے پاس جتنی طاقت اور استطاعت ہوتی ہے وہ اتنی چوری اور ڈاکہ مارتا ہے۔ اعتراض ہم کرتے ہیں نا حکمرانوں پر کہ صدر زرداری ایسا ہے، فلاں نواز شریف ایسے ہیں، عمران خان ایسا ہے، چور ہیں، ڈاکو ہیں۔ ہم بہت بڑے چور ہیں، میرے پاس جتنا اختیار ہے کیا میں ہٹتا ہوں؟ ہم بجلی چوری سے ہٹتے ہیں، ہم پانی چوری سے ہٹتے ہیں، نہری پانی سے۔ دیہاتوں کے اندر بڑے مشاہدے کیے ہیں، لوگ توڑیاں تک چوری، یہ جو توڑی بھوسا ہوتا ہے یہ چوریاں کر لیتے ہیں، لوگوں کے چارے کاٹ لیتے ہیں۔ جہاں کہیں کسی کا جتنا بس چلتا ہے نا وہ اتنا چور ہے۔ معاشرے کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں، حکمران کیوں گندے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں بے شمار، نصیحتیں بے شمار، میرے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی استدعا ہے کہ تھوڑا سنیں، قرآن اور شریعت کو، حدیث کو تھوڑا سن لیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پاروں کے پارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے انہوں نے کئی سالوں میں سیکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کئی سال ہمیں لگ گئے سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں۔ ہم آیات اللہ کے رسول سے سنتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، آیات سنتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے۔ ہم 6 ماہ میں پورے قرآن کی تفسیر پڑھ جاتے ہیں، ہم پورے رمضان میں 5 قرآن مجید مکمل کر جاتے ہیں، لیکن میرا عمل معاشرے میں وہی رہتا ہے۔ میرے گھر کے اندر بھی وہی معاملات، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ بعض لوگ بڑے اچھے مومن ہوتے ہیں باہر، لیکن وہ گھر میں بڑے گندے مومن ہوتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ بیوی بچے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے قریب کا واقعہ بہت سارے دوست جانتے بھی ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے دوسری شادی، یہ معاشرے کے اندر ہم کیوں بری جانتے ہیں؟ شریعت کے اندر یہ کبھی فعل نہیں ہے، شرعی امر ہے، لیکن ہمارا معاشرہ دوسری تیسری چوتھی شادی کو برا کیوں جانتا ہے کہ آپ 90% ایسی شادیاں دیکھیں گے کہ جب کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی بیوی اور بچوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے، نہیں حق ادا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ عزیز بھائیو، یہ ایک اعلان ہے کہ 16/10/2022 بروز اتوار صبح 10 بجے خواتین کے لیے ایک درس قرآن ہے، گلی نمبر 1 رانا سجاد صاحب کے گھر ملا بشارت۔ تو اس میں کوشش کریں کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو ہم وہاں پہ شامل کروائیں۔ عورتوں کے اندر مردوں کی نسبت جاہلیت زیادہ ہے، یہ ایک بڑی پڑھی لکھی بات کر رہا ہوں۔ خواتین کو مواقع بڑے کم ملتے ہیں دین سیکھنے کے۔ جو بچیاں زمانہ طالب علم میں کوئی دین سیکھ لیتی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ہاں الحمدللہ یہ بڑی عزت کی بات ہے کہ ہمارے اہل حدیث جماعت کے حضرات درس قرآن مجید، درس حدیث کا اہتمام عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بہت ساری خواتین گھریلو مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکتی، تو وہ جو عورتوں کے اندر بد عقیدتیں ہیں، بد عقیدگیاں ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسے دروس کے اندر کوشش کیا کریں کہ گھر سے وقت نکال کر عورتوں کو ایسے دروس کے اندر شامل کروایا کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔